دنیا کا کوئی فرد، کوئی ملک، کوئی حصہ، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اسے فتح نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچی اور پکی غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر لیتا۔ اگر ہم زبانی جمع تفریق کریں گے کہ ہم سرکار کے عاشق ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، نہیں، دیکھا جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے اور قرآن کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا، لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہمیں کسی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کو، اور یہ جو بت ہمارے پتھروں کے بنائے ہوئے ہیں یہی تو ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو کام کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا اولیاء اللہ اور ان بتوں میں بڑا فرق ہے۔ اولیاء اللہ جن کے ساتھ ہم نے تعلق کو جوڑا ہوا ہے، اہل سنت و جماعت نے اولیاء اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ان کے رات رکوع و سجود کے اندر ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کافر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ وہاں سفارش نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ اولیاء اللہ قیامت والے دن بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے پریشان ہوں گے اور ان کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ تو میرے آقا نے جب پیغام دیا اللہ کا، لوگوں نے انکار کیا، کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے سامعین، یہ سنیے قرآن کی دعوت ہے، اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ اللہ نے ان کافروں اور مشرکوں کی بات کو رد کر دیا اور قیامت تک کے لیے ہر ایک کو یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک کام کرنا ہوگا لوگوں، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، فَاتَّبِعُونِی، میرے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنی ہوگی۔ فَاتَّبِعُونِی، جب تم اس کام میں کامیاب ہوگے تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ محبت کی علامت قرار پا گیا۔ قرآن کی یہ ایک آیت فَاتَّبِعُونِی پورے قرآن کی تشریح بیان کر رہی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں غمی ہے، خوشی ہے، شادی بیاہ ہے، ولیمہ ہے، حقیقہ ہے، کسی طرح کی بھی معاملات زندگی ہیں، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہمارا رہنا سہنا ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہماری معیشت ہے، ہمارے ملکی نظام ہے، ہماری اکانومی ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری تجارت ہے، بزنس ہے، ہمارے حکومتیں ہیں، وزارت خارجہ ہے، داخلہ ہے، پوری کی پوری منسٹری ہے، پورے کا پورا جو سسٹم ہے، یہ اس وقت تک مکمل بحال نہیں ہوگا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی غلامی نہیں کر لیں۔